وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. اور ان کے لیے مقابلے کی مکمل تیاری رکھو جس کی وجہ سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی ڈراتے ہو جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. محترم سامعین اور سامعات، اس جہان میں جنگل کا قانون ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے. اخلاقیات، سویلائزیشن، تہذیب، یہ سب الفاظ ہیں جن کو مخصوص اوقات میں استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ بڑی بڑی تہذیبیں اخلاقی اقدار کھو بیٹھی ہیں. وہ وقت آنے پر ایسی چیزیں استعمال کر کے میڈیا میں باور تو کروا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں صحیح اخلاق اور حقوق انسان کی پاسداری اسلام کے پاس تھی، اور اسلام کے نام لیوا کمزور ہو گئے. اس وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں جنگل کا قانون نافذ. رواداری، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، جس قدر اسلام میں ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ہر ایک کو اس کے حقوق دینا، حقوق کی پاسداری کرنا، معاشرے کو بیلنس رکھنا، انصاف کا دورہ ہونا، یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں اور کسی مذہب میں نہیں ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک گال پر تھپڑ لگے تو دوسری گال آگے کر دو، ان کے مشنریز، ان کے مولوی پادری لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، اور ان کا کنیسہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملے کرنے اور چڑھ دوڑنے کا حکم دیتا ہے. 2 ٹاور گرنے کے مقابلے میں 2 ملکوں کو برباد کیا، اور میں تقریباً 3 ملین مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حقوق انسان کا معنی حقوق الکافرین. اسلام انسان کو انسان سمجھتا ہے اور کفر مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتا. باقاعدہ ہدف بنا کر، ٹارگٹ کر کے فلسطین میں مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے بڑے ہوں گے تو مسلمان بنیں گے، ان کو ذبح کرو. اور وہ اپنے فوجیوں کو بجا طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان انسان نہیں ہوتے، ان کے بچے ذبح کرنا، ان کے بڑے ذبح کرنا، یہ گاجر مولی ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ مرغیاں ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، اس زمانے کے یہودی بھی یہ کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور تم ہیچ نیچ ہو.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ النَّاسِ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر، وہ کہتے تھے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس جہان میں بھی ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے، تمہارا کوئی حق نہیں، اور اس جہان میں بھی سب کچھ ہمارے لیے ہی ہوگا۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ تم یہ جو گناہ کرتے ہو، یہ سیاہ کاریاں کرتے ہو، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے تھے اولاً تو ہم محبوب ہیں اللہ کے، ہمیں عذاب نہیں ملے گا، اور اگر ملا بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو چند دن صرف اللہ تعالیٰ ایک جیسے تحلت القسم ہوتا ہے، ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ تھا، جو یہ گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی، تو چند دن کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا، دوبارہ ہمیں نکال لیا جائے گا۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر آخرت بھی صرف تمہیں ملے گی، جنت صرف اہل کتاب کو ملے گی، مسلمانوں کو نہیں ملے گی، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر یہاں کیا کرتے ہو، مر جاؤ، چلے جاؤ، یہاں سے جان چھوڑ دو ہماری، اپنے اس گھر میں چلے جاؤ جس کا تمہیں یقین ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، فرمایا حقیقت ان کو معلوم ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہماری ٹھکائی ہوگی، اس لیے یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ دیکھو گے ساری دنیا میں زندگی اور اس جہان پر زندہ رہنے پر حریص سب سے زیادہ یہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ اور آپ دیکھ لو ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور جب مقابلے میں آ کر لڑنے لگے، خود مرنے لگے تو بھاگنا شروع ہو گئے، مرنا ان کو نہیں آتا۔ ایسی ذلیل قوم، بندروں اور خنزیروں کی اولاد، اخلاقی طور پر تباہ ترین قوم، جن کا کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، جن میں کسی قسم کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، آج اگر ہمارے سر پر چڑھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو عزت دے کر مسلمانوں کے سر پر چڑھایا ہے، حقیقت میں اللہ نے ان کو جوتا سمجھ کر مسلمانوں کے سر پر مارا ہے۔ بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو وہی ابا جوتا اتار کر اس کے سر پر مارتا ہے۔ اس کا معنی قطعاً نہیں کہ اس کو جوتے سے محبت زیادہ ہے بیٹے سے، حقیقت یہ ہے کہ وہ جوتا بطور سزا اور عذاب مارا جاتا ہے۔ آج ہمارے سر پر اللہ نے یہ ظالم جوتا بنا کر مارے، ہماری بغاوتوں کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے، رب ذوالجلال والاکرام کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارے سر پر بطور عذاب مسلط کیا اللہ نے۔ جو عزت اسلام عورت کو دیتا ہے، کون سا معاشرہ ہے دنیا میں جو دیتا ہو؟ ابھی کل کی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، فرانس میں قانون پاس ہوا کہ عورت کو اپنا ذاتی مال رکھنے کی اجازت ہے اور ان کو ایک بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے عورت کو اپنا ذاتی مال رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 صدیاں پہلے چلے جاؤ، یورپ کا کنیسہ عورت کو انسان نہیں مانتا تھا، اس کو وہ شر کی بنیاد مانتا تھا، اس کو انسانیت کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور اسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بطور بیٹی کے، بطور بہن کے، بطور والدہ کے، بطور بیوی کے عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، اور کتنے ایسے تقریباً 18 ایسے مقام ہیں جہاں وراثت میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ بنتا ہے، اور کتنے ایسے مقام ہیں جہاں مرد کا عورت سے زیادہ بنتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں،
اسلام غیر مسلموں کو حقوق دیتا ہے، ان کو جینے کا حق دیتا ہے، ان کو امن امان کا حق دیتا ہے، ان کو تجارت کرنے کا حق دیتا ہے، ان کو اپنے مذہب پر رہنے دیتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 3 آپشن پیش کرتے تھے مسلمان ہو جاؤ، جیسے ہو ایسے ہی رہو گے، کوئی چیز ہم نہیں چھیڑیں گے، تمہاری عزتیں محفوظ، تمہارے مال محفوظ، تمہاری جان محفوظ، جیسے ہو ویسے رہو گے۔ نہیں مسلمان ہونا چاہتے تو پھر تمہیں اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں، حکومت ہماری ہوگی اور تم پھر ویسے کے ویسے رہو گے، عزت جان مال تمہارا محفوظ ہوگا۔ ہاں ہم چونکہ تمہاری حفاظت کریں گے تو اس کی اجرت تمہیں دینی پڑے گی، اور تم عزت کے ساتھ دندنا کر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہیں رہو گے، بلکہ ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا۔ اور اگر یہ دونوں آپشن قبول نہیں تو پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو فیصلہ تلوار کرے۔ تلوار اسلام پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، اسلام میں خود اتنا دمخم ہے، اس کی دعوت اتنی اچھی ہے کہ یہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تلوار استعمال ہوئی ہے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے۔ جہاں جہاں دعوت جاتی تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہاں تلوار استعمال نہیں ہوئی۔ آج یورپ حج کا مجمع، حج پرامن، جس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن چونکہ لوگ مسلمان بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مجمع ابھی اپنے ٹی وی پر اچھے طریقے سے نہیں دکھاتے، چھوٹی سی جھلکی دکھا کر خبر بیان کر کے نکل جاتے ہیں کہ اگر اتنا مجمع ہی سیر ہو کر دیکھ لیا عیسائیوں نے تو مسلمان ہو جائیں۔ کہنے کو تو بہت مساجد بننی ہیں، لیکن ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، جب چاہے کسی پر انتہا پسندی کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے، باقاعدہ آوازیں کسے جاتے ہیں، باقاعدہ ضد کیا جاتا، ذلیل کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے بڑی آزادیاں دی گئی ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ انسانیت پر کون سا احسان کیا ہے انہوں نے؟ جہاں جہاں آئے ہیں وہاں بربادیاں ہیں، قبرستان آباد کیے ہیں، جہاں جہاں آئے ہیں آج تک وہاں امن نہیں ہو سکا، اور جہاں یہ خود موجود ہیں وہاں کون سا امن موجود ہے؟ کیا یورپ میں کسی انسان کی عزت محفوظ ہے؟ جان محفوظ ہے؟ مال محفوظ ہے؟ کچھ محفوظ نہیں ہے۔ شیطان ناچتا ہے۔ ایک خوبی ان میں ہے کہ جو فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری، سودکاری، جو بھی گناہ ان میں عام ہو جائے، جس کو پہلے وہ گناہ کہتے ہوں، روکنے کی کوشش کرتے ہوں، جب وہ عام ہو جائے، ان کی طاقت سے نکل جائے تو اس کو قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ اب یہ بالکل جائز ہے۔ یہ خوبی ان میں، ورنہ کوئی امن سلامتی نہیں ہے وہاں۔ مجھے ایک امریکن ملا، کہنے لگا ایسے علاقے بھی امریکہ میں موجود ہیں، آپ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں، وہ آپ کو روکیں گے، باہر نکلو، گاڑی مال سب کچھ لے کر چلے جائیں گے، آپ کو پیدل جانا پڑے گا، اور اگر آپ نے گاڑی نہ کھولی تو چند منٹوں میں اس کے چاروں پہیے اتر جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو لامحالہ نکلنا پڑے گا، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، عزت آبرو بھی جائے گی۔ ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہوئی، جس اسٹور پہ جو کھڑا تھا اس نے وہ سب کچھ اٹھا لیا، اور جو عورت بازار میں تھی سب کی عزتیں برباد ہو گئیں۔ ہمارے ہاں تو بجلی بند ہونا کوئی خبر نہیں ہے، اور الحمدللہ لائٹ کے آف ہونے کی وجہ سے کوئی جرائم نہیں ہوتے، حالانکہ یہاں بھی کوئی اسلام نافذ نہیں ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔
الحمدللہ ہم نے امن دیا نسبتاً ملک فیصل رحمہ اللہ، اس کے پاس آیا تھا ہنری کسنجر، اس نے اس کا استقبال کیا۔ ایک صحرا میں ایک کھجوروں کا باغ تھا، گاڑی میں بٹھا کر نہیں لے کر گیا، اس کو اونٹ پر بٹھا کر لے کر گیا، اور صحرا میں جا کر اونٹنی کا دودھ اونٹنی کے لینڈ نے جلا کر کے گرم کیا اور کھجوروں کے ساتھ پیش کیا۔ کہتا ہے یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری سواریاں ہیں، یہ ہمارا کھانا ہے، اور اس تپش اور گرمی اور لو میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا ایک تو تم نے جو اسلام نافذ کیا ہوا ہے وہ وحشیانہ سزائیں ہیں نعوذ باللہ، انسانی حقوق کے خلاف ہے نعوذ باللہ، اور دوسرا تم پیٹرولیم کے مالک بن بیٹھے ہو، یہ قدرتی خزانے ہیں، یہ سب کا حق ہونا چاہیے، اس کو کھلا قرار دینا چاہیے۔ اس نے جواب دیا یہ ہماری ثقافت ہے، ہم اس طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں، صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں، اور ہم ان کنوؤں کو بند کر دیں گے، ان کو آگ لگا دیں گے، پھر تم بتاؤ تم کیسے جیو گے؟ تمہارا ملک پیٹرول کے بغیر کیسے جیے گا؟ ہم تو جی سکتے ہیں۔ نمبر 2، تم کہتے ہو کہ یہ سزائیں نعوذ باللہ انسانیت کے خلاف ہیں، تو مجھے پورے ملک کے کسی ایک ریاست کے، کسی ایک شہر کے، کسی ایک محلے کے، کسی ایک تھانے کی 1 مہینے کی رپورٹ دے دو، اور تمہاری ایک تھانے کی رپورٹ ہمارے پورے ملک کی سارے سال کی رپورٹ سے زیادہ ہے۔ زیادہ کرائم ہیں، زیادہ مصیبتیں ہیں، نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ لوگ 1500 کلومیٹر سفر کر جائیں، اکیلا آدمی گاڑی لے کر نکل جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں نے بھی فتوحات کی، کافروں نے بھی فتوحات کی۔ لیبیا، الجزائر، اس پر عیسائیوں نے قبضے کیے، پاک و ہند اور عرب کی ریاستوں پر برطانیہ نے قبضے کیے۔ انہوں نے کیا دیا؟ اور جب صحابہ کرام نے فتوحات کی، آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا علم لہرایا، انہوں نے انسانیت کو کیا دیا؟ بالکل زمین آسمان کا فرق۔ آج انسانیت کس قدر کرب و بلا میں ہے، کہیں انسانی مسئلے بنے ہوئے ہیں، خوراک نہیں ملتی، امن و امان تو کہیں ملتا ہی نہیں۔ جبکہ جب اسلام کی حکومت تھی تو حالت یہ تھی کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ دیا جاتا تھا، اور دور دراز لوگ سفر کرتے، کسی قسم کا امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انسانیت کو انسانیت سکھائی تو اسلام نے سکھائی۔ آج بدترین حیوانیت پھیلانے والے اپنے آپ کو سیویلائز کہلاتے ہیں، اور مسلمانوں کو وحشی، درندے، انتہا پسند، بنیاد پرست، دہشت گرد کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ تمہارا ایٹمی پلانٹ محفوظ نہیں، یہ انتہا پسندوں، دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے، اس لیے ہمیں دے دو۔ اچھا تو ہاتھ لگ جائے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ بولے وہ تو چلا دیں گے۔ اچھا چلا دیں گے تو وہ دہشت گرد ہیں، تم تو 2 بار چلا چکے ہو، تم کون ہو؟ جو چلائیں گے ہو سکتا نہ چلائیں، وہ دہشت گرد ہیں، اور جو تم 2 بار چلا چکے ہو تمہارا نام کیا ہے؟ انسانیت کش، انسانیت کی تباہی لانے والے۔ کم از کم مسلمان تو ان کو پہچانے۔ آج کا مسلمان ٹی وی پہ بیٹھ کر، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ان کے فوجیوں کے کرتب دیکھتا اور مرعوب ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑے طاقتور ہیں۔ ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھتا
اور ذہنی طور پر غلام بن جاتا ہے، ان کے مکالات کو پڑھتا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بسا اوقات نعوذ باللہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے نبی تو حملے کرتے تھے، تمہارے نبی تو جہاد کرتے تھے۔ غور تو کرو، جس مذہب میں انسانیت نہیں ہے وہ غالب آ کر کون سی انسانیت کو نافذ کرے گا؟ ہاں، اسلام میں انسانیت ہے، اسلام میں انصاف ہے، اسلام میں رواداری ہے۔ اگر اسلام حملہ کرے گا یہ رواداری کو نافذ کرے گا، یہ انسانیت کو نافذ کرے گا، یہ انسانیت کو انسانیت کے حقوق دے گا۔ جس مذہب میں وہ چیز موجود نہیں اس کے پیروکار حملہ کر کے کیا چیز دیں گے؟ ہے نہیں۔ عیسائیت عیسائیت نہیں رہی، یہودیت یہودیت نہیں رہی، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر کے مولویوں کے فیصلے، پوپ چلا کاٹ کے نعوذ باللہ رب سے پوچھ کر بتاتا ہے تو قانون بن جاتا ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے، ہاں الہامی تو ہوگی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ ان کے بعد میں آنے والے پوپوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کشف ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کل بھی اور آج بھی اور قیامت تک اسلام وہ مذہب ہے جو ساری دنیا کو امن دے سکتا، سلامتی دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا، ساری زمین ظلم سے بھر جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنا ایک بندہ بھیجے گا، وہ عمومی عام مسلمان ہوگا، وہ کوئی بہت نامور قسم کا قائد نہیں ہوگا۔ اچانک ایک رات میں اللہ اس کی اصلاح کرے گا، اس کا نام نبی جیسا نام ہوگا، اس کی بلدیت نبی علیہ السلام کی بلدیت جیسی ہوگی، اور اونچی ناک اور چپٹا ماتھا ہوگا، آپ کی نسل سے ہوگا، اور ساری زمین کو عدل کے ساتھ بھر دے گا جیسا کہ پہلے وہ ظلم کے ساتھ بھری ہوئی ہو۔ پہلے بھی یہ زمانہ آیا، انشاءاللہ پھر بھی آئے گا۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات غلط نہیں۔ مہدی آئے گا، اسلام نے اس کا تصور پیش کیا ہے، اس کی پیشین گوئی دی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اس کا انتظار کرو۔ تنظیم جماعت بنا لی، کرتے کچھ نہیں، تو کہتے ہیں جی وہ مہدی آئیں گے ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ نہ جانے کب آئیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کو جتنی طاقت ہو قوت جمع کرنی پڑے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ مارنے کی، تھپڑ مارنے کی طاقت ہو اور پھر نہ مارا جائے، مزہ اس چیز کا ہوتا ہے۔ طاقت نہ ہو اور کہے میں نے معاف کیا، اس سے کوئی مزہ نہیں آتا۔ اسلام کی رواداری، اسلام جو انسانیت کو حقوق دیتا ہے، یہ اس وقت اجاگر ہوتے تھے جب ہاتھ میں ڈنڈا تھا، طاقت تھی، بازو میں تپڑ تھا۔ اس وقت جب یہ اسلام لوگوں کو حقوق دیتا، ان کو آزادیاں دیتا، ان کو بات کرنے کی آزادی، ان کو اپنا مذہب اپنانے کی آزادی، ان کو اپنے تجارتیں کرنے کی آزادی، یہ سب دیتا تھا تو سمجھ آتی تھی۔ آج تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادیاں ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم طاقت میں ہیں، تم طاقت میں نہیں ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر کے پوری انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ اگر آج مسلمان مضبوط ہوتا، طاقت میں ہوتا، تو آج ساری دنیا کی انسانیت مزے میں ہوتی، سب کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے۔ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر کے نہ صرف اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بلکہ پوری انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار پکار کر کہتا ہے، آج تمہیں وہ دھمکیاں دیتے، آپ کو ڈراتے ہیں، ایسا نسخہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ ان کو ڈرا سکو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی ہو سکے طاقت اختیار کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھو، اپنے گھوڑ سواری سیکھو،
اور تیر اندازی سیکھو. الا ان القوت الرمی، فرمایا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت میں قوت سے مراد نشانہ بازی. یاد رکھو، جس نے یہ سیکھی، یہ قرآن کا نسخہ ہے، مذہب اس کا کوئی بھی ہو وہ قوت میں آ جائے گا، دشمن اس سے ڈرے گا. یہ مسلمانوں کے لیے نسخہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. جس نے یہ قوت حاصل کی اس کا دشمن اس سے ڈرے گا. عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جو بھی طاقت اپنائے گا اس کا دشمن اس سے ڈرے گا. یہ اسرائیل جو نقشے پر ایک انگلی کے نیچے بھی نہیں پورا آتا تھا، پڑوس کے سارے ملکوں کے ساتھ لڑائی کی اور پھیلتا چلا گیا. اور اس نے قانون بنایا، کسی بچی کو، کسی بچے کو اس وقت تک جوان قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو یہاں ہماری شہری زندگی میں حقوق نہیں ملیں گے، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ 2، 3، 4 سال تک کی تربیت نہ لے لے، عسکری تربیت نہ لے لے. اس وقت تک ہم اس کو اپنا شہری نہیں مانیں گے، مرد ہو یا عورت. نتیجہ کیا ہے؟ آج وہ ساری دنیا کو بلیک میل کرتا اور ساری دنیا کو ڈراتا دندناتا پھرتا ہے. اور اس نے اپنی پارلیمنٹ پر لکھا ہوا ہے، حدود کا یا اسرائیل من الفرات الی النیل، فرات کے دریا سے نیل تک تجھے پھیرنا ہے. اور اس میں آپ کا مدینہ طیبہ بھی آتا ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ طاقت حاصل کی. عیسائیوں میں آپ کے تربیت گاہیں بات کرتے وقت ڈر آتا ہے، جانا تو دور کی بات ہے، بات کرتے وقت ڈر آتا ہے مسلمانوں کو کہ اچھا تمہارے جہادی ٹریننگ سینٹر بھی موجود ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے گلی محلے میں، شہر شہر میں سنائپنگ سکھائی جاتی، گولی چلانا، نشانہ بازی کرنا باقاعدہ کمرشل بیس پر سکھایا جاتا ہے. کوئی بھی جائے، جا کر پیسے پے کرے اور نشانہ بازی سیکھے. آپ نیٹ پر دے کر سرچ کر لو، آپ کو جگہ جگہ ایسے مراکز ملیں گے. امریکہ میں اپنے لوگوں کو وہ تربیت دیتے ہیں. اور جو سیکیورٹی کے نام سے بڑی بڑی ایجنسیاں، وہ بھی ان کی بی ٹیم ہے فوج کی، وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے تو وہاں اسلحہ رکھنے والے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کا کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو اپنے مسلمان ملکوں کو، اپنی عوام کو اتنا پریشان کر رکھا ہے. پہلے لائسنس بنتے نہیں، پابندیاں ہیں، پیسہ دو بن گیا، پھر اچانک جی وہ 144 لگ گئی، اب سارے لائسنس کینسل ہو گئے. اب کوئی پاس نہیں رکھ سکتا، اب لہرا نہیں سکتا، اب سفر میں ساتھ نہیں لے جا سکتا. اللہ جانتا ہے اپنا اسلحہ، اپنا لائسنس ساتھ لے جانے میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر لے کر گئے تو پولیس والوں سے کیسے بچو گے، اور اگر نہ لے کر گئے تو ڈکیٹوں سے کیسے بچو گے. یہ حالت ہماری اسلام کی، مسلمانوں کی طاقت کی ہے، اور ان کی حالت یہ ہے. گولڈا میئر ان کی پہلی وزیر اعظم اپنے کچن میں 3 کپ چائے کے بناتی ہے، ایک فیڈر میں ڈال کر بچے کو دے دیا، 2 کپ اپنے کچن کے پاس 2 کرسیوں پر لے کر بیٹھ گئی. امریکہ کا وزیر خارجہ آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ مذاکرات کیے، ہمیں اسلحہ چاہیے. کہنے لگا بی بی بہت پیسہ لگے گا. کہنے لگی سب پیسہ دوں گی. بہت بڑی ڈیل کر لی. اگلے دن اپنی اسمبلی میں خطاب کیا اور لوگوں کو اس بات پر قائل کیا 2 وقت کی بجائے 1 وقت کھانا کھاؤ، لیکن اس اسلحے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. پھر پڑوس کے 4، 5، 6 ملکوں کے ساتھ ایک مشت لڑائی کی اور سب کو مات کیا، سب کو شکست دی. اور پھر اس کا انٹرویو ہوا
کہ تو نے یہ نظریہ کہاں سے چرایا تھا؟ ایک عورت ذات یہ نظریہ کہاں سے چرایا تھا جہاں لوگ ارکان پارلیمنٹ تیری بات ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کو بھی تو نے مطمئن کیسے کیا؟ کہنے لگی یہ نظریہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ جب وہ وفات پائی تو بیویوں کا کھانا گھر میں نہیں تھا، یہودی کے پاس زرہ رکھ کر، گروی رکھ کر جو لائے گئے بیویوں کو کھلانے کے لیے، قرضے کی حالت میں آپ نے جان دی، کوئی پائی پیسہ نہیں چھوڑا، گروی رکھ کر لیا تھا۔ لیکن آپ کے گھر سے 9 تلواریں نکلی تھی، میں نے یہاں سے پکڑ لیا کہ کھانا کھاؤ نہ کھاؤ، بھوکے رہنا برداشت کر لو، کھانا قرضے پر منگوا لو، اتار دیا جائے گا، لیکن اسلحہ ہونا چاہیے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اس نے یہ حالت کر دی کہ چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا ہو گیا، اور اڑوس پڑوس کے سارے ملک اس سے ڈرتے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو اس کو آنکھ دکھا سکے اور سب کو بلیک میل کرتا ہے۔ پھر کہنے لگی میرا انٹرویو مت چھاپا جائے، اس کی زندگی میں نہیں چھپا، اس کے مرنے کے بعد اس کا انٹرویو چھپا ہے۔ میں بول بول کر تھک گیا، گلا پھاڑ پھاڑ کر علماء آتے، سارا قرآن اڈھیل دیتے ہیں، 4 پارے رب نے اس موضوع پر نازل کیے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی جوان کہے کہ میں یہ کام کروں؟ یہودی عورت اپنے لوگوں کو نبی کی بات سوچ کر قائل کر لے اور کامیاب ہو جائے، اور مسلمان دائی قرآن پڑھے مسلمانوں پر اور ان میں کوئی دم خم نہ ہو۔ یہ بات اس مسجد میں اس ممبر سے کتنی بار ہو چکی۔ آج راجستھان کے صحراؤں میں امریکہ انڈیا کے ساتھ مل کر ایسے چھوٹے ایٹم بم نصب کر رہا ہے تمہارے لیے، اور سیالکوٹ کے بارڈر پر ہندوستان جاسوسی اور بہت تباہی کے آلات نصب کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ وہ افغانستان کی ہار کو، پاکستان کو اس کا ذمہ دار سمجھتے اور سچا سمجھتے ہیں۔ ان کا حق ہے کہ وہ سمجھیں۔ الحمدللہ پاکستانیوں نے، یہاں کی عوام نے اپنا کردار پیش کیا ہے، لیکن عزیز بھائیوں اب وہ اس کی سزا دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی تو تیاری کرنی چاہیے نا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام ہے، جو بھی طاقت اختیار کرے گا دشمن اس سے ڈرے گا، اور جو نہیں کرے گا۔ حافظ صاحب کا ایک آدمی نے انٹرویو کیا صحافی نے، تو پھر بعد میں کہتا ہے حافظ صاحب میں آپ کے گن مین کی گن کو انگلی لگانا چاہتا ہوں۔ تو لگا لو بھائی، کانپ رہا ہے، انگلی لگاتے ہوئے کانپ رہا ہے۔ یہ حالت ہے۔ یاد رکھو یہ زیور ہے، زیور۔ فریج ضروری نہیں، موٹر سائیکل اتنی ضروری نہیں جتنی جان ضروری ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس زیور کو اپناؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ رب ذوالجلال کا وعدہ سچا ہے، دشمن تم پر حملے نہیں کرے گا، بلکہ گھر بیٹھے دب کر بیٹھا وہی ڈرے گا، وہی اس کا بھیجا نکل جائے گا، وہاں خوف کے مارے دب کر بیٹھا رہے گا۔ اور فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے، سب ڈرے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، دسیوں مجبوریاں بن جاتی ہیں، دکان بند کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ایک ہماری مجبوری ہے۔ ہم آپ کو افغانستان کشمیر کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ کو اپنی جنی ہوئی بچی کی عزت بچانے کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی بہن کی عزت کے بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو تربیت کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حکمرانوں کو اور سیاست دانوں کو، ان کو تو چاہیے کرسی، پاکستان نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے بس۔ حالات جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ہی ہیں۔ بلوچستان کو الگ کرنے کی تحریک امریکہ نے شروع کر رکھی ہے،
حالات اس سے کم نہیں، لیکن کوئی اس پر بات اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو اس بات سے غرض نہیں۔ پاکستان اللہ نہ کرے رہتا نہ رہے، نہیں رہتا نہ رہے، ان کو تو کرسی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان حالات میں دشمن کی سپلائی کھولنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے اسلحہ لے کر جاؤ اور مسلمانوں کو مارو، جو اب تک ہوتا رہا ہے۔ اب اس کو باقاعدہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے قانون بنا کر پیش کیا جانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کے پاس مستقل طور پر جواب مل جائے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ اس کے لیے بھی آواز بلند کرنی چاہیے، اور یاد رکھو جہاں آواز بلند ہو سکتی ہے وہ کی جائے، تاکہ کم از کم رب کے سامنے سچے تو ہو جائیں، رب کے سامنے سچے تو ہو جائیں۔ اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ایسی نوبت آئی جیسی وہ سازش کر رہے ہیں، تو پھر بھائیوں مولی گاجر کی طرح، بھیڑ بکری کی طرح مرنے کی بجائے شیروں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے جاؤ گے۔ جانا تو بہرحال سب کو ہے، لیکن دونوں موتوں میں زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا نہیں، زمین اور 100 آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 100 درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے 100 درجے تیار کیے ہیں مجاہد کے لیے، اور ما بین الدرجتین ما بین السماء والارض، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر درجے کا آپس کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ کمر میں گولی کھانے والا زمین پر ہوگا، سینے میں کھانے والا 100 آسمان پر ہوگا، اور 100 آسمان پر تو وہ بھی ہوگا جو خالی مجاہد ہے، شہید نہیں، شہید کا مرتبہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ اور اگر کچھ قرآن یاد ہے تو اللہ اس کو فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اس کا مقام اس سے بھی آگے ہوگا۔ موت ایک بار آئے گی، 2 بار نہیں آئے گی۔ اگر زندگی کو قید کرنا چاہتے ہو تو بھی یہی راستہ ہے، اور اگر موت کو قید کرنا چاہتے ہو تو بھی یہی راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔